فمن بعدهم خلوف يفعلون ما لا يؤمرون ويأمرون بما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن رواہ مسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی مجھ سے پہلے ایسا نہیں آیا جس کے حواری اور اصحاب نہ ہوں۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو اس کی ہدی کو اختیار کرتے اور اس کی سنت کی اقتداء کرتے۔ پھر ان کے بعد ایسی نسلیں آتی جو وہ کام کرتے جو ان کو کہا نہیں گیا تھا، اور جو وہ بولتے جو وہ کرتے نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جس نے ہاتھ سے جہاد کیا سو وہ مومن تھا، جس نے زبان سے جہاد کیا سو وہ مومن تھا، جس نے دل سے جہاد کیا سو وہ مومن تھا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا اور آپ سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ اتنے اچھے ایک مجمع کے اندر میں کچھ گفتگو کروں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور اپنی بات کرنے سے پہلے میں اپنے ایک تاثرات مجھے ہمیشہ ہی جو شیئر کرنا ہوتے ہیں، ایسے نوجوان جو ان تمام تر حملوں کے باوجود جو ہمارے دماغوں پر ہوئے، جو ہماری سوچوں پر ہوئے، جو ہماری تہذیب پر ہوئے، ہمارے گھروں پر ہوئے، ہماری ہر چیز پر ہوئے، اس کے باوجود کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ان تمام حملوں سے بچ کر اللہ کے گھروں میں بیٹھے ہیں آ کے۔ یعنی اصولاً یہ ہے کہ 200 سال تک سب کچھ ان کے پاس تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے پڑھایا، انہوں نے اپنی مرضی سے لکھایا، انہوں نے اپنی مرضی سے ہر چیز کو ڈیزائن کیا۔ دماغوں کے سانچے بہت بڑے بڑے سائیکالوجی کے ماہروں نے تیار کیے، نصابوں کو بہت بڑے بڑے دماغوں نے تیار کیا، اور میڈیا کے اندر بہت بڑے بڑے دماغ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی ریسرچ کی اور اعلیٰ سے اعلیٰ ادارے بنانے کی، دماغوں پر حاوی ہونے کی۔ اس کے باوجود اتنے ماشاءاللہ پیارے چہرے جو ہیں وہ سارے اس عمل کو، اس ساری تہذیب کو اور اس سارے پروگرام کو نہ کرتے ہوئے اور اپنے بے شمار کام، یونیورسٹی کے مصروفیتیں، اتنے سارے اور بھی نوجوانوں کی کیا دلچسپیاں نہیں ہوتی، ان سب کو چھوڑ کر پھر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنجیدہ ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سوچ رہے ہیں، اس کے بارے میں گفت و شنید کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہیں کہ وہ اس کے لیے ڈھیروں وقت لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے یہ بات قبول کرے، اور جس چیز کی آپ تلاش کر رہے ہیں اور جستجو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مراد پوری کرے۔ جو مجھے گفتگو کے لیے کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری علمی روایت اور موجودہ صورتحال، اس حوالے سے جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک بہت بڑا حملہ اس دین کے دشمنوں کی جانب سے ہوا، اور اس میں جو بہت بڑا کردار ہے وہ انہی لوگوں کا ہے جن کے بارے میں اس قرآن مجید کے اندر یہ بات کی گئی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس کو اتنے اچھی طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی جگہ پر مفسرین نے کہا کہ یعرفونہ، اس ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جاتی ہے،
کسی جگہ بعض مفسرین نے کہا کیونکہ 2 جگہ پر آتی ہے یہ اسی مضمون کی آیت، ایک سورۃ البقرہ میں، ایک سورۃ الانعام میں، تو انہوں نے کہا ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اس کی ضمیر قرآن کی طرف جاتی ہے، اور ایک جگہ کہا اس کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ لوگ قرآن کو بھی اتنا ہی اچھا پہچانتے ہیں جتنا یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی ہی اچھی طرح پہچانتے ہیں جتنا یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ اس سے پوری طرح واقف ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب اس دین کے خود حاملین اس سے غافل تھے، اور اصل پوائنٹ یہ ہے، یعنی ان لوگوں نے تو کوئی بھی زمانہ نہیں چھوڑا جب وہ اس دین کی اور اس کی روایت پر اور اس کے ایک تسلسل پر اور اس کے ایک تاریخی کردار پر وہ حملہ آور نہ ہوں۔ مطلب وہ تو کبھی بھی انہوں نے کمی نہیں چھوڑی۔ فرق کہاں سے آیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس گھر کے جو پاسبان تھے وہ سو گئے تھے، وہ سوئے پڑے تھے۔ تو اس دوران میں، اور یہ واضح سی بات ہے کہ جس وقت گھر کے رکھوالے سوئے پڑے ہوں تو چوروں کو موقع اسی وقت ملتا ہے، اور اب وہ دندنا رہے ہیں آپ کے ایجوکیشن میں، آپ کے میڈیا میں، آپ کے ذہن سازی کے تقریباً سارے ہی جو ہے وہ شعبوں کے اندر اس وقت وہ پوری طرح دندنا رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ گھر کے رکھوالے سوئے تھے تو چوروں کو موقع چوری کا اسی وقت ملتا ہے۔ تو ہماری یہ جو ہے نا کہ ہمارے سنت کے پاسبان جس عرصے کے اندر اپنے اس فرض سے غافل تھے، تو یہ وہ موقع ہے کہ جب انہوں نے بہت سارا راستہ ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر اور ہمارے معاشروں کے اندر بنا لیا، یہاں تک کہ اب وہ پوائنٹ وہ اچیو کر چکے ہیں کہ ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے ناموں والے محمد، احمد، خالد، ابو بکر، اس طرح کے ناموں کے جو ہیں وہ ان کی بولی بولتے ہیں۔ جو چیز جو ہے وہ اس گھر کی دیواروں کو منہدم کر دے، اب وہ بولی جو ہے نا ہمارے وہ لوگ جو ان کے تحت پی ایچ ڈی کی ہے، جنہوں نے ان کے انڈر رہ کر ان کی سپرویژن میں، ان سپروائزرز کے تحت جنہوں نے اپنے تھیسس لکھے ہیں، جنہوں نے اپنے کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں، جنہوں نے اپنی کنوکشنز جو ہیں وہ جو اپنی قناعات جسے کہتے ہیں قناعات فکریہ، وہ جو انہوں نے بنائی ہیں تو ان کے تحت بنائی ہیں۔ تو اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہمارے ہی ہم مذہب لوگ، بظاہر ہمارے ہی ہم جنس لوگ، ہمارے ہی ہم وطن لوگ، اور ہمارے ہی رنگ کے، اور ہماری وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا بھی تھا، اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ یتکلمون ہم من بنی جلدتنا یتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری ہی جلد کے لوگ ہوں گے اور ہماری ہی زبانیں بولنے والے ہوں گے، لیکن یہتدون بغیر ہدی، میری ہدی کے سے ہٹ کر کوئی راستہ اور طریقہ اور دستور مسلمانوں کو دے رہے ہوں گے۔ اچھا، تو اس وقت جو ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنی جڑوں کو مضبوطی سے پکڑیں۔ تو جو پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام پر تو ہر رنگ سے حملے ہو رہے ہیں۔ اچھا، البتہ اسلام پر جو ایک حملہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی کرے تو وہ خود بخود ایسی منہ کی کھاتا ہے کہ اس کی گنجائش کم از کم مسلمانوں کے ان ملکوں کے اندر تو نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکسٹ جو ہے نا ہمارے دین کا جو ٹیکسٹ ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید، اس کو چیلنج کریں۔ یہ ایک ایسی ڈیوائن پروٹیکشن ہے جو ہم کو حاصل ہے، اور وہ اندازہ نہیں کر سکتے یہ کیسی نعمت ہے ہم پر۔ یعنی قرآن مجید ایسا پہاڑ ہے زمین پر جمع ہوا، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا، قرآن مجید کا ایک لفظ نہیں ہلایا جا سکتا۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے کہ جو ان ظالموں نے تورات کے ساتھ بھی کر لی تھی۔ تورات اصلی کہاں ہے؟ ڈھونڈ لو، ملتی ہے کہیں؟ اصلی تورات ٹیکسٹ ہی غائب ہے۔ ماشاءاللہ دیکھو شیطان کے حربے، وہ جو آسمان سے اتری تھی وہ چیز، وہ اپنے اوریجنل فارم کے اندر ہی غائب ہے، ملتی نہیں ہے کہیں۔
اچھا جی انجیل، کہتے جو انجیل اپنی اصل زبان میں موجود ہی نہیں ہے، اس کے جو اسیومڈ ٹرانسلیشنز ہیں، آپ کے خیال میں وہ ترجمہ تھا، ہمیں نہیں پتا کہ ترجمہ ہو۔ ابھی قرآن مجید کے 20 ترجمے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایک زبان میں، اور بعض اوقات ایک ترجمے سے دوسرے ترجمے میں اچھا خاصا فرق بھی ہوتا ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے ٹیکسٹ موجود ہے تو ہم ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، ہم 20,000 ترجمے کیوں نہ ہوں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس اوریجنل ٹیکسٹ ہے۔ تو قرآن مجید کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ اتنا واضح انداز میں اور اتنا پاپولر انداز میں موجود ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے دنیا کی ہر ہی تقریباً مسجد کے اندر لوگ صفحے بنا کر تو اس کے ایک ایک لفظ کی تلاوت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں کبھی زبر زیر کی غلطی ہو تو پیچھے 20 بندے، قاری صاحب بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ صورتیں جو بہت ساروں کو یاد ہوتی ہیں، سورۃ یاسین اور واقعہ، کہ وہ ایک غلطی کریں گے تو 20 بندے جو ہیں وہ بول لیں گے۔ یہ قرآن مجید ہے، اس میں ٹیکسٹ میں کیا کر لیں گے اس قرآن مجید کے ساتھ؟ تو قرآن مجید کا ٹیکسٹ محفوظ ہے۔ اچھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں نے حدیث کا سرے سے انکار کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس امت کے اندر پاپولر نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسلمانوں کی جو بہت ساری جو عبادات ہیں ان کی ساری تفصیل سنت کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس وجہ سے کوئی بھی مسلمان مثلاً وہ یہ قبول نہیں کر سکتا کہ کوئی آ کر اس کو یہ بتائے کہ ظہر کی 4 رکعتیں، اب ظہر کی 4 رکعتیں قرآن مجید میں تو ذکر نہیں ہے نا کہیں پر بھی، عصر کی 4 رکعتیں قرآن مجید میں تو کہیں نہیں ہے، مغرب کی 3 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں کہیں قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ اچھا، اتنی واضح بات، اب کون مسلمان ہے جو کسی سے اس بات کو قبول کر لے کہ بھائی یہ تم بے وقوف ہو، تم ایسے خام کا ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہو، کہیں قرآن مجید میں نہیں آیا؟ کہتے ہیں نہ ہے قرآن مجید میں، حدیث میں تو آیا ہے۔ اس وجہ سے حدیث کو بھی، یعنی اتنے واضح نون قسم کے مسائل حدیث میں بیان ہوئے ہیں کہ اس حدیث کے بھی ذخیرے کو چیلنج کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو خاصی حد تک یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بھی بالکل اپ رائٹ انداز میں حدیث کا انکار کروایا مسلمانوں سے کہ بھول جاؤ حدیث کو، مسلمانوں نے اس سے ایسے کسی بندے کو قبول نہیں کیا، اور ایسی کچھ موومنٹ تھوڑی بہت اٹھی بھی تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے منہ کی کھائی اور وہ بالکل وہ مین سٹریم کو کبھی بھی انسپائر نہیں کر سکیں۔ اچھا، تو اس لحاظ سے تو قرآن مجید تو ٹیکسٹ پورے کا پورا، اس کو تو ایک لفظ بھی نہیں ہلا سکتا، اور احادیث بھی جہاں تک ٹیکسٹ کا معاملہ ہے، اور اگر کسی کو تھوڑی سی بھی لائبریری سائنس سے کچھ بھی سروکار ہو، لائبریری سائنس سے اس کو کچھ بھی تعلق ہو، وہ تھوڑا سا بھی اس کو وہ پتا ہو، تو وہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو حدیث کے متون روایت ہوئے ہیں اس کی کتنی اعلیٰ انداز میں چھان پھٹک ہوئی ہے، اور اس کو جو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے اس میں کتنی عرق ریزی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ سائنس کا زمانہ تو ہے نا، لوگ پڑھتے لکھتے تو ہیں، اور اتنا بڑا بلف ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حدیث جس انداز سے روایت ہوئی ہیں، تھوڑا سا بھی علوم کی نقل اور تدوین اور ڈاکیومنٹیشن سے سروکار رکھنے والا جو بندہ ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ احادیث کے بھی ٹیکسٹ کا انکار کر دے۔ حملہ کہاں کیا جائے اس دین پر؟ اس دین کے اوپر حملہ اس دین کو اس کی جڑوں سے اکھاڑنا ہے۔ اس کے الفاظ کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، الفاظ جو اس کا قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے کہا احادیث بھی خاصی حد تک معاملہ یوں ہی ہے کہ ان کے الفاظ کو چیلنج کرنا جو ہے نا وہ ایک پرابلم ہے۔ اور اس دین کو، یہ دین یہ زمین پر اللہ رب العزت کی حجت، البتہ اس کو روئے زمین پر نہیں چھوڑنا، یہ تو شیطان اور اس کے سارے لشکروں کا یہ پورا پکا پروگرام ہے، اور خاص طور پر ایسے وقت جب مسلمان جو ہیں وہ غافل ہوں۔ اور یہ تھوڑی سی میں اس چیز کی وضاحت کرتا جاؤں، ایک بہت اہم بات ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہی۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، دجال جو ہے
اگر کہیں آج آ جائے، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول، فتنوں وغیرہ کے بارے میں صحابہ میں سب سے زیادہ باخبر یہ تھے حذیفہ ابن الیمان، کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر آج کہیں دجال آ جائے تو یہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا یہ اس کو بھگا دیں. چھوٹے چھوٹے جو مدینے کے بچے ہیں نا وہ جیسے نہیں کوئی بیوقوف پاگل سا کہیں وہ آ غصہ ہے تو وہ بچوں کے لیے شغل ہوتا ہے، مار مار کے اس کو وہ بھگا. کہتے ہیں مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے دجال کو بھگا دیں، مگر وہ آئے گا اس زمانے میں جس زمانے میں علم اٹھ جائے گا. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی آج ہم یہ بہت سارے پریشان ہوئے پڑے ہوتے، یار اس کو جواب دو، اس کو جواب دو. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس کو جواب دینے کی ضرورت ہے. مصیبت تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سمجھ رہے ہیں اس نے مار دیا، بڑا ایسی دلیل دی. کیا مصیبت کیا ہے؟ لوگ ہمارا دین نہیں پڑھتے. دین کے بارے میں، دین کی اساسیات کے بارے میں جو ایک علم، سمجھ، ادراک، شعور جو ہے وہ ضرورت ہے، جو بصیرت ہوتی ہے وہ سرے سے روپوش ہے. ہم اتنے زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ہر بندے پر اس وبا کا اثر ہوتا ہے. تو آپ کی اگر قوت مدافع زندہ ہے تو وہ وبائیں کیا کر لیں گی آپ کا؟ مصیبت یہی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے قلعے شدید طور پر اس وقت خطرے میں ہیں. وہ بالکل دھراڑیں پڑی ہیں اس کے اندر، اور وہ اس وقت اس طرح چھوٹے چھوٹے حملے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس تو اللہ کا شکر ہے محفوظ ہے. اس دین کو اس کی جگہ سے ہلانا ہے. حملے کی جگہ کون سی ہے؟ اچھا، تو حملے کی جگہ اب یہ ہے کہ اس کو میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں مختصر طور پر، ری انٹرپریٹیشن آف دین، ری انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ. یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. ٹیکسٹ پر حملہ نہیں ہو سکتا، ٹیکسٹ کے الفاظ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ٹیکسٹ کے الفاظ کو بدلا نہیں جا سکتا. البتہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ کے اندر جو ہے نقب لگانا ہے. نقب اس طریقے سے لگانا ہے کہ اس کا وہ معنی جس سے یہ امت 1400 سال تک واقف چلی آئی ہے. اس کو کہا پاگل تھے تم کو سمجھ نہیں آئی، آج ہم سمجھاتے ہیں کہ اس آیت کا معنی کیا ہے. یہ ہے پوائنٹ. اچھا، اب یہ اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی بھی علم والا بندہ اس چیز کو سرے سے گھاس نہیں ڈالے گا اگر اس کو علم ہو. لیکن اب کیا ہے، وہ پکڑتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو اور آپ کہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ عربی لغت یوں ہوتی ہے اور زبان میں اس کا یہ معنی ہے اور اس وجہ سے یہ فلاں اصول یوں بنتے ہیں اور فلاں اصول یوں بنتے ہیں. دیکھو آیت کا تو یہ معنی بنتا ہے. ایسے ہی آپ کہتے ہیں جی یہ آپ کے محدثین اور آپ کے مفسرین، اور ہمارا نوجوان کہتا ہے ہاں واقعتاً بھی دیکھو جی یہ کیسی کمال کی بات کرتا ہے. تو لگتا ہے کہ ہمارے مفسرین تو شاید بھاڑ جونکتے رہے، سمجھ ہی نہیں آئی. دیکھو جی اتنی بڑی واضح بات جو ہے نہ ابن کثیر کو سمجھ آئی، نہ ابن جریر کو سمجھ آئی، نہ قرطبی کو سمجھ آئی، نہ ان ساروں کو سمجھ آئی. اور یہ جو 1400 سال کے بعد یہ کہیں لاہور کے اندر یا ساہیوال کے اندر یا ملتان کے اندر یہ صاحب جو ہیں یہ ڈکشنریاں کھول کر قرآن سمجھتے ہیں بیچارے. تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک ایسے سمجھتے. تو جو نقب ہمارے دین کے اندر لگ رہا ہے، آپ کو اس سے واقف ہونا ہے. آنے والا جو دور آ رہا ہے شاید سب سے بڑا مارکا وہ ہمارے ایک عرب عالم ہیں وہ کہتے ہیں نس کا مارکا. ابھی جو ہمیں جو مارکا لڑنا ہے، ویسے مارکے تو شاید آپ کو اور بے شمار جیتوں میں لڑنے، کوئی چیز ہماری سلامت نہیں رہ گئی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پتہ نہیں آپ کو کیا کیا دن دیکھنے ہیں اور کیسے کیسے جو ہے مقامات پر آپ کو اپنے دین کا تحفظ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہی کام لیتا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک پریشانی کی بات ضرور ہے کہ ایسے فتنوں کے زمانے میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس لحاظ سے اچھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اپنے دین کا اس زمانے میں جب فتنے سے تحفظ کروانے کے لیے ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہو. تو اب جو دائرہ ہے وہ ہم نے کلیئر کر دیا. کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ ری انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ. میں حیران رہ گیا اور شاید آپ میں سے کئی ساروں کو سمجھ بھی آ جائے. میں مصنف کا نام نہیں لوں گا. پچھلے دنوں جو ہے نا وہ میرے ذہن میں نہیں تھی، ویسے تو ان صاحب نے پتہ نہیں خاصی دیر سے وہ کتاب لکھی ہوئی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ میرے علم میں کچھ ہی ہفتے پہلے آئی. تو وہ لکھا ہوا تھا کہ ری ڈسکورنگ اسلام.
یہ باقاعدہ اس ظالم نے پورا وہ اپنے طرف سے بہادری دکھائی ہے. کہتا ہے ری ڈسکورنگ اسلام. کیوں بھی اسلام کہیں ناپید ہو گیا تھا, اسلام گم ہو گیا تھا, اسلام دنیا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. یہ صاحب اٹھے اور انہوں نے اسلام کو ری ڈسکور کر دیا. اچھا, اس وجہ سے جو میں نے آپ کے سامنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی ہے اس کو تھوڑی سی اس اپنے مضمون کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گا. معاملہ یوں ہے کہ ہمارا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی کو بھیجا اور نبی کے ذریعے سے تمام کا تمام دین جو ہے وہ پہنچا دیا, وہ صرف اس سینس میں نہیں پہنچایا کہ اس دین کے الفاظ لوگوں تک پہنچا دیے کہ بھئی یہ آپ کی امانت تھی, یہ الفاظ لے لیجئے, اور اس کے بعد آپ اپنی ڈکشنریاں لگا کر اور اپنی لغتیں جو ہیں وہ ڈھونڈ کر اس کے معنی ڈھونڈو, تلاش کرو, اور جو تم لوگوں کو سمجھ آئے وہ کرنا. اور اگر ہر نئی صدی کے اندر کچھ نئے انکشافات ہوتے چلے جائیں تو پرانے سب کو غلط سمجھ کر ایک نئے سرے سے اسلام کی ایک نئی تعبیر کو اپنا لیا کرنا. اور یوں جو ہے وہ ایک مفکر آئے, وہ ایک آئیڈیا پیش کرے, 50 سال تک لوگ اس کی جو ہے وہ اس پر سر دھنے اور کہیں جی واہ جی واہ پہ ایک چیز ہمیں معلوم نہیں تھی, آج معلوم ہوئی ہے. 50 سال کے بعد ایک اور مفکر آئے, وہ کہے وہ تو بہاڑ جھونک کے گیا ہے, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو امت جو ہے وہ اب ایک نئی ڈائریکشن لے گی. ٹیکسٹ آپ کو اب ایک نیا معنی منکشف کر کے دے گا. وہ پہلے سارے معنی جو ہیں وہ آپ کو پر غلط نکلے, اب ایک نیا معنی ہے. اس کے بعد ایک اور مفکر آئے گا, وہ اب آپ کو ایک اور رخ دے دے گا. امت فٹ بال بنی رہے گی, یہ ہٹ لگائے گا, ادھر کو بھیجے گا, وہ ادھر کو بھیجے گا. ایک واضح معنی, ایک واضح نص کا مفہوم جو ہے وہ نبی نے نہیں دیا. جو اس پورے یہ جو اسلام پر حملہ ہوا ہے, جس کو ہم نے کہا ہے کہ ری انٹرپریٹیشن یا ری ڈسکورنگ اسلام, ٹھیک ہے جی. اچھا, انہی لوگوں کے لیے ایک اور لفظ بھی مستعمل ہے, وہ کہتے ہیں ریوائولسٹ. ریوائولسٹ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو ایک چیز, آج سے میرا خیال ہے کوئی 12-15 سال پہلے ایک بہت ہی بدنام زمانہ ایک رپورٹ آئی تھی رینڈ کارپوریشن. رینڈ کارپوریشن جو ہے وہ امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے, اور وہ ان کے لیے سفارشات جو ہیں وہ اپنے پالیسی سازوں کے لیے سفارشات مرتب کرتا ہے, اور بہت بڑے بڑے مستشرق جو ہیں وہ اس رینڈ کارپوریشن میں منسلک ہیں. اچھا, ان لوگوں نے وہ ایک کیا تھا کہ یہ جو عالم اسلام میں اس وقت ان کو جو ایک ریزسٹنس درپیش ہے, اور ہمارے موضوع سے بات ہٹ جائے گی, یہ بائی دا وے ویسے بہت اہم ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اسلام جس سے وہ جنگ کر رہے ہیں, اس اسلام کے پاس آج ایک بھی اسٹیٹ نہیں ہے, ایک بھی ریاست نہیں ہے. اس اسلام کے پاس ایک بھی ریگولر آرمی نہیں ہے, نہ کوئی ریاست ہے اس کے پاس, نہ اس کے پاس کوئی فوج ہے. وہ بے خانما ہے. اس کے بہت سارے لوگ اکثر ملکوں کے اندر صرف جیلوں میں بند ہیں. وہ اسلام جو ہے وہ وقت کے سب سے بڑے طاغوت جو دنیا میں ہے, اور اس کے سب سے بڑے اداروں کو پریشان کیے ہوئے راتیں جاگتے ہیں. یہ ویسے بات سمجھ آنا مشکل ہے, خیر ہمارے موضوع سے یہ بات ہٹی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیلنج درپیش ہے عالم اسلام میں ہمیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کمیونزم کے بعد پورا ویسٹ جو ہے وہ اپنا واحد وقت کا دشمن جو ہے وہ اسلام ہی کو ڈکلیئر کیے ہوئے. یہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ ان کی ساری پریشانیاں, آپ اندازہ کریں گے کہ ان کے تقریباً ہر ملک کے اندر جس پارٹی نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے مسلمانوں سے کیسے نمٹنا ہے. اور ان کے جتنے رائٹسٹ ہیں وہ تقریباً ہر ملک میں اب پاپولر ہوتے جا رہے ہیں, امریکہ میں, فرانس میں, اور کئی سارے یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حیرت کی بات ہے, اور یہ آپ کو انشاءاللہ ایک بہت بڑی ایک انکریجنگ چیز ہے آپ کے لیے.
تصور کریں اگر کل کو اس اسلام کے پاس صرف ایک عدد ریاست آ جائے، مطلب ہے ان کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے. اب ہونا تو ہے یہ انشاءاللہ، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. بس دیر اس بات کی ہے کہ کہیں اسلام کے، کہیں زمین کا کچھ چند چپے اس کے پاس آئیں اور یہ اپنی انسٹالیشنز کرے وہاں پہ، اور ایک معاشرہ جو ہے نا، سوسائٹی وہاں پر کھڑی کرے. پھر دیکھیں کہ دنیا کے یہ سارے توازن جو ہیں وہ بدلتے کیسے ہیں. تو بہرحال وہ ان کی جو تھی یہ رپورٹ، تو اس میں یہ تھا کہ وہ اسلام جس کو وہ ریڈیکل اسلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو چیلنجنگ اسلام ہے اس کو وہ نام لیتے دیتے ہیں ریڈیکل اسلام. تو وہ کہتے ہیں جو ریڈیکل اسلام ہے اس کی دو بڑی سٹریمز ہیں. ایک سٹریم اس کی کہتے ہیں وہابی سٹریم ہے، ایک اس کی اخوانی سٹریم ہے. اور بائی دا وے آپ لوگ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہوں گے. میں شدید ڈسکریج کروں گا جن لوگوں کو شیطان یہ گولی دیتا ہے کہ وہ اخوانی وہابی جو کوئی کلیش ہے اس کو ہوا دیں. آپ کا دشمن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہابی اور اخوانی یہ دو ریڈیکل اسلام، جس کو وہ اپنا دشمن کہتا ہے، کہتے ہیں یہ دو سٹریمز ہیں ریڈیکل اسلام کی. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اور اس کو خود عالم اسلام ہی کے اندر بے اثر کرنے کے لیے مراد ان کی لکھا نہیں ہے، لیکن مراد ان کی یہ ہے کہ ہمارے یہ سارے بم، ہماری یہ ساری فوجیں اور ہمارے یہ سارے حملے یہ ناکافی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو آپ کو پتہ ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، مسلمان کو الٹا جگاتے ہیں. ان کے بم بہرحال مسلمانوں کو جگا رہے ہیں. مسلمانوں کا نقصان تو بہت ہو رہا ہے لیکن بہرحال مسلمان جاگ رہا ہے. اس وجہ سے ان کے بم بعض پہلوؤں سے ان کو بھی معلوم ہے کہ ہے ویسے یہ خطرناک. تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اس وہابی اور اخوانی اسٹریم کو بے اثر کرنے کے لیے گھر ہی کے کچھ جو دوسرے اسٹریمز ہیں ان کو امپاور کیا جائے. وہ دو اسٹریمز کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ایک صوفی اسلام ہے اور ایک ریوائولسٹ اسلام ہے. وہ جو ریوائولسٹ کی وجہ سے میں نے اس وجہ سے وہ رینڈ کارپوریشن کا ذکر کیا. کہتے ہیں ایک وہ صوفی اسلام ہے. اچھا یہ تھوڑا سا یہ بھی ایک ڈسکلیمر میں یہاں پر دیتا چلا جاؤں کہ صوفی جو ہے نا، جب ہم کہتے ہیں تو صوفی کو ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ صوفی ہیں جو امت کے دکھوں اور زخموں کو محسوس کرتا ہے، امت کے ایشوز کو اون کرتا ہے اور امت کے دشمن کو اپنا دشمن جانتا ہے. اور ماشاءاللہ صوفیہ میں وہ بہت ہیں، کئی سارے جہاد کے محاذوں میں اور کئی سارے ملکوں کے اندر جیلوں میں جانے میں ان کا بھی کردار اللہ کا شکر ہے کم نہیں. تو اس وجہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صوفی جو ہے نا، البتہ وہ صوفیزم سے وہ کرتے ہیں کہ وہ جو خاصی حد تک وحدت ادیان، کسی کو غلط نہیں کہنا، کسی کو باطل نہیں کہنا، کیونکہ ریڈیکل اسلام تو باطل کو باطل کہے گا. ریڈیکل اسلام تو جو صرف حق ہے، آسمان سے اترا ہے، اسی کو حق کہے گا اور اسی کی اقامت کے لیے وہ تگ و دو کرے گا. البتہ یہ ہے کہ وہ ایک ہے، وہ کہتا ہے عیسائی کو بھی غلط نہیں کہنا، ہندو کو بھی غلط نہیں کہنا، حتیٰ کہ کوئی بتوں کو پوجتا ہے تو وہ بھی نہیں کہنا. وہ جو وحدت ادیان جس کے سبق یہ آج پڑھانے لگے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے صوفیہ کے ایک طبقے کے ہاں صدیوں پہلے اس کی کوششیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. یہ ایک بڑا گمراہ قسم کا جو اسلام کا وہ ایک انٹرپریٹیشن تھی، وہ ان صوفیہ کے صرف اس خاص طبقے کے ہاں وہ ہوتی رہی ہے. اچھا، تو یہ جو صوفی ہے نا، یہ جو وحدت ادیان کو بھی قبول کرتی ہے، یہ جو باطل کے خلاف بولنے کو بھی غلط کہتی ہے، اور حتیٰ کہ تقدیر کے حوالے سے بھی یہ جو جبر کا عقیدہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھی جو ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، آپ اللہ پہ معترض ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ سید قطب نے بھی لکھا ہے، یہ اپنی کتاب میں، یہ مقومات تصور الاسلامی کے مقدمہ میں کہتے ہیں کہ اقبال نے میرا خیال یہ ہے کہ اقبال نے خود ہی کا تصور جو پیش کیا تو وہ اس نے ہند میں آنکھ کھولی جہاں اس نے عجمی تصوف دیکھا. سید قطب لکھتے ہیں اس کتاب کے مقدمے میں، کہتے ہیں اقبال نے ہند میں آنکھ کھولی، وہاں اس نے عجمی تصوف دیکھا جس کا لب لباب عقیدہ جبر ہے. وہ جو ہے نا، قضائے آئے لے چلی چلے، وہ آپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ جو ہے نا وہ خدا کرتا ہے. آپ یہ انسان کی فاعلیت کی نفی ہے عقیدہ جبر کے اندر، جو صوفیہ کے اس طبقے کے ہاں بہت زیادہ ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے، اور خدا کی بات پر معترض ہونا بہت بڑی غلطی ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ پر یہ ظالم اور جابر مسلط ہے نا، اس پر معترض ہونا دراصل خدا پر معترض، اس کو اللہ نے بٹھایا ہے، اس کا احترام کرو،
اس کے ساتھ وفاداری رکھو، اس کی عزت کرو، یہ خدا کا فیصلہ ہے. اگر کفر غالب ہے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے، اس پر معترض مت ہو. کہتے اقبال نے جب یہ دیکھا کہ اجمی تصوف جو عقیدہ جبر سے بھرا پڑا ہے اس کا ہند میں سارے میں غلغلہ ہے، اور یہ وجہ ہے کہ پچھلے 300 سال سے 400 سال سے امت کی صلاحیتیں منجمد ہیں، امت اٹھ نہیں رہی ہے اس عقیدہ جبر کو پی لینے کی وجہ سے. تو اقبال نے اس سے بغاوت کی اپنی خودی کے نظریے کو پیش کر کے. سید قطب کہ میرا کنکلوژن جو اقبال کی جو تصور خودی، تو دراصل وہ عقیدہ جبر کی نفی ہے، اور کہیں کہیں کہتے ہیں میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ اقبال جو ہے وہ اس رد عمل میں کہیں کہ حد سے شاید تجاوز بھی کر گیا ہو، لیکن ظاہر ہے کہیں کہیں ایسا ہو بھی جاتا ہے. تو اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس تصوف کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر ایک تو وحدت ادیان کے لیے پوری گنجائش ہے، اور تمام تہذیبوں کو، تمام دینوں کو قبول کرنا، ان کو غلط نہ کہنا، اور یہ سارے بھائی بھائی، کافر بھی، مسلمان بھی، مشرک بھی، موحد بھی، ایک کمیونٹی. ذرا ذہن میں رہے گلوبلائزیشن اس وقت جو ہے الحاد کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. کلچرل گلوبلائزیشن، تمام لوگوں کو ایک امت بنانا، ٹھیک ہے، تمام لوگوں کو، یہ جتنے مذاہب ہیں ان کا صرف اتنا سا ان کو وہ ہے معمولی بنا دیا جائے، مارجنلائز کر دیا جائے. جیسے آپ کو جو ہے نا وہ سفید کپڑے پسند ہیں، ان کو ہو سکتا ہے نیلا لباس پسند ہو. جیسے کلرز کا فرق ہوتا ہے، آپ کو کافی پسند ہے، اس کو چائے پسند ہے، ان صاحب کو لسی پسند ہے. یہ ذوق کی بات ہے، اتنا سا فرق ہے. آپ مسلمان ہیں، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، سارا جو ہے نا وہ خدا ایک ہی ہے ساروں کا، اور ایک ہی ہے، ایک ہی ہستی کو پوجتے ہیں، اور ان کا لب لباب جو ہے نا وہ اخلاق ہے. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ کلچر گلوبلائزیشن. اس کی جڑیں عقیدہ ہیومنزم کے اندر ہیں، اور اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ اس وقت کلچرل گلوبلائزیشن کے تحت جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا، اس کے لیے بہت ساری گنجائش ہے اس تصوف کے اس میں دوبارہ کر دوں، سارا تصوف نہیں، تمام صوفیہ نہیں، بہت سارے صوفیہ ہیں ماشاءاللہ توحید پر کھڑے ہیں، سنت پر کھڑے ہیں، جہاد پر کھڑے ہیں، اور باطل کے انکار پر کھڑے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے. تصوف کا وہ رنگ جس کے اندر وحدت ادیان کو بھی قبول کرنے کی پوری فکری بنیادیں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو عقیدہ جبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کو سہنا اور لوگوں کو کہنا کہ تم احتجاج مت کرو، خدا کا فیصلہ ہے، احتجاج مت کرو. یہ باقاعدہ ایک نظریہ ہے، اور یہ طریقوں سے یہ. تو اس تصوف کو بھی وہ کہتا ہے کہ یہ جو ریڈیکل اسلام ہے اس کو عالم اسلام میں بے اثر کرنے کے لیے آپ کو یہاں دو سٹریمز کو مضبوط کرنا ہے. ایک صوفی اسلام، وہ صوفی اسلام، اور ایک ریوائولسٹ. اب یہ ریوائولسٹ کون ہے؟ سوری میں نے ریوائولسٹ کا لفظ بولا ہے، میں معذرت خواہ ہوں. ریویژنسٹ، سوری ناٹ ریوائولسٹ. ریوائولسٹ انشاءاللہ ہم ہے، ریوائول کا تو مطلب تجدید ہے. ریویژنسٹ. اب یہ ریویژنسٹ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اسلام کو ریوائز کرنا ہے. ریوائز کیسے کریں گے؟ یہ تو کوئی مائی کا لال جرت نہیں کرے گا کہ جی قرآن کی غلطیاں نکالنی ہیں، قرآن کے ٹیکسٹ کو بدلنا ہے، یہاں تک کہ حدیث کے بھی ٹیکسٹ کو بدلنا ہے. یہ اس پہ انہوں نے مات کھا لی. ان مستشرقین نے بہت کوشش کر لی کہ قرآن وغیرہ میں وہ بات نہیں بنی. یہ تقریباً اس سے وہ فارغ ہو چکے ہیں، یعنی اس پہاڑ سے تو سر نہیں ٹکرا سکتے. قرآن تو ہے، اور حتیٰ کہ حدیث بھی ہے. یہ مسلمان نہیں چھوڑیں گے اس حدیث کو بھی. قرآن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حدیث کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اس وجہ سے اس پر تو خام خواہ فضول وقت مت لگاؤ. تو وہ کرنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ریویژنسٹ ہیں، ریویژنسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ کو جو میں نے آج تک آپ لوگ سمجھتے رہے تھے وہ میں نے غلط ہیں، ہم آپ کو نئے سرے سے قرآن مجید کے معنی بتائیں گے. سمپل ایک تحریک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی تفسیر نو. یہ ہمارے دور کے ایک بہت اچھے عالم ہیں شیخ صالح المنجد. یہ انٹرنیٹ پہ ان کا ایک ویب سائٹ بھی ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارا کچھ فتاویٰ خاص طور پہ بہت سارے. انہوں نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے بائی دا وے اس موضوع پہ. آپ اسلامک یونیورسٹی کے ہیں میرا خیال ہے، کئی سارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ تو باقاعدہ طور پر عربی جانتے ہوں گے. بہت خوبصورت. اس کتاب کا عنوان ہی بہت خوبصورت ہے، بدعۃ اعادۃ فہم النص. بدعۃ اعادۃ فہم النص. اس بات کی بدعت کہ نص کو اثر نو سمجھنا ہے، نص کو اثر نو سمجھنے کی بدعت.
کہ بھی جو پہلے ادوار میں سمجھ لی گیا تھا اس کا جو معنی، اس پر مطمئن نہیں ہونا، اس کو چیلنج کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ریویژنسٹ موومنٹ عالم اسلام میں، اس کو ہم اردو میں جدت پسند بھی کہتے ہیں۔ یہ جو جدت پسند طبقے ہیں، ہمارا آج کے یہ جو موضوع ہے یہ براہ راست سب سے زیادہ اسی فکر کے ساتھ ہی کلیش کرتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس کو ریوائز کرنا ہے۔ اسلام کے جو ٹیکسٹس ہیں ان کے معانی کو ایک اثر نو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو انہوں نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کو، اخوانی اور وہابی، ان دو ریڈیکل سٹریمز کو بے اثر کرنے کے لیے دو سٹریمز کو آپ امپاور کریں، اور وہ ہے صوفی اسلام اور ریویژنسٹ اسلام۔ اچھا، تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے بہت وہ صحیح جگہ چن لی ہے جہاں سے ہمارے اس کم علمی کے دور میں ایک نقب لگنے کو لگ تو سکتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری اول و آخر ہمارا سہارا اللہ ہے، اور اس نے اس اسلام کو ہر دور میں ہزارہا انداز کے فکری نظریاتی حملوں سے بچایا ہے، اور اس نے اپنی ضمانت کو آخر تک بچانا ہے۔ وہ اس پر ہمارا یقین ہے۔ اس اسلام نے انشاءاللہ العزیز اس روئے زمین پر جو آخری انسان پایا گیا، اس کے لیے بھی اپنی پوری پیورٹی کے ساتھ اویلیبل رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کی تو ہمیں وہ نہیں ہے۔ البتہ یہ آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک وقت میں یہ جو فتنہ خلق قرآن، ٹھیک ہے، یہ حملہ آور ہوا تھا، فتنہ خلق قرآن، اس پہ حملہ آور ہوا تھا۔ حتیٰ کہ پتہ ہے آپ کو لکھنے والوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر فتنہ ارتداد کے وقت اللہ ابو بکر کو کھڑا نہ کرتا رضی اللہ عنہ، اور فتنہ خلق قرآن کے وقت اگر اللہ احمد ابن حنبل کو کھڑا نہ کرتا رحمہ اللہ، تو آج اسلام یہ ہمارے پاس نہ ہوتا جس اسلام ہمارے پاس ہے۔ تو یہ درست ہے کہ اس کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس بات کو مت بھولیے کہ اس کی حفاظت کے لیے ابو بکر بھی ہوتا ہے، احمد بھی ہوتا ہے، اور اس بات کے لیے آپ میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بعید نہیں کہ اللہ نے اس دین کو اس کی پیورٹی کے ساتھ بچانے کے لیے آپ سے بھی کچھ کام لینے ہوں۔ یہ مطلب ہے، تو اس وجہ سے یہ محض یہ اللہ نے اپنے دین کو بچانا ہے، بھی اللہ نے بچا لینا ہے، مگر اس نے ہمارے ذریعے سے بچانا ہے۔ اس نے اس دین کے حوالے سے کہا ہوا ہے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑائی کرو، ٹھیک ہے۔ جہاد کے حوالے سے بات تھوڑی سی اور ہے، جہاد کے حوالے سے اس نے کہا کہ ان سے لڑائی کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کو اللہ نے عذاب تو دینا ہے، لیکن یہ تمہاری لیے فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کی صورت تم بنو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب، یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلوائے۔ یہ امت محمد کی کہتے ہیں بہت بڑی شان ہے۔ وہ عاد کے آندھی بھیج دی، سمود پر ایک کڑک بھیج دی، اور نوح کے قوم پہ ایک سیلاب بھیج دیا۔ یہاں جو ہے اپنے دشمنوں کو اپنے ماننے والوں کی تلواروں سے مروایا۔ یہ ان تلواروں، ان ہاتھوں کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ وہ چیزیں جو اللہ نے کسی زمانے میں کسی سیلاب سے کروائیں، کسی آندھی سے کروائی، کسی کڑک سے کروائی، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دست مسلم سے، بازوئے مسلم کہتے ہیں امت محمد وہ دور ہے کہ اللہ کی قوت کا بہت بڑا مظہر بازوئے مسلم بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ پہ فخر کرتی ہے یہ امت، اس امت کی تاریخ آپ لوگوں پہ فخر کرتی ہے۔ تو بہت سارے مارکے اللہ کا ذمہ ضرور ہیں، مگر اللہ نے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا ذریعہ بنانا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اب جو ہمارا اس وقت مارکا ہے وہ یہاں پر آ کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ بنیادی مضمون جو دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی جب بھی کوئی آیا ہے، اس نے جس بات کو یقینی بنایا ہے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ٹیکسٹ کو ڈیلیور کر کے تو چلا جائے، بلکہ جب بھی کبھی ہوا ہے اس نے اپنے حواری اور اپنے اصحاب پیدا کیے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں جو حدیث کہتی ہے وہ یہ ہے کہ یأخذون بہدیہ ویقتدون بسنتہ، وہ لوگ اس نبی کی سنت کو اختیار کرتے تھے اور اس کی جو ہدی ہے
اس کی اقتدا کرتے تھے. اچھا اس چیز کو نبی یقینی بنا کر دنیا سے جاتا تھا کہ وہ حقیقت جو الفاظ کی صورت میں اتری ہے وہ عمل کی صورت میں اس کے سامنے چلتی پھرتی نظر آئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہ مضمون ہے جو قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر بیان ہوا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ ان پر آیتیں تلاوت کرتا تھا. الفاظ تو ڈیلیور ہو گئے, ختم ہو گئے. یتلو علیہم آیات ہی پہ نبی کا کام ختم ہو جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ ہمارے ڈویژن یہی تو کہتے ہیں نا کہ چلیں الفاظ کی حد تک ہم آپ کے ساتھ ڈسپیوٹ نہیں کرتے, الفاظ کو لے لیتے ہیں. معنی جو ایک تاریخی معنی چلا آ رہا ہے ہماری, اسی کو ہم علمی روایت کہتے ہیں, جو ایک تاریخی معنی چلا آ رہا ہے اس کو البتہ ہم نہیں لیتے. ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے اور ان کے معنی جو ہے وہ ہم بھی تلاش کریں گے جو بھی ہمیں سمجھ آئے. تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ, نبی ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے, الفاظ ڈیلیور ہو گئے, ایسا ہی ہے. اچھا اس کے بعد کیا کہا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کرتا ہے. اب یہ ایک بڑا مضمون ہے تزکیہ, اور ہماری آج کی مختصر نشست جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں دے گی. نماز کے بعد ابھی ختم, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, ابھی پھر میرا خیال ہے بند کرنے ہیں نماز کے بعد, باقی نماز کے بعد کریں گے, ابھی نماز کا وقفہ ہے. جزاکم اللہ الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. میں چند منٹ لوں گا اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ سوالات لیے جائیں. ہماری جو اس موضوع کے حوالے سے جو علمی سٹینڈز ہے اس کا میں خلاصہ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر جو انہوں نے اسلام کو جو پڑھایا اس کو وہ ویریفائی, اس بات کو یقینی بنا کر گئے کہ انہوں نے جو اسلام سمجھایا ہے وہ لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا ہے. یہ ہمارا مقدمہ ہے. ایک آپ نے سنا ہوگا اہل السنہ والجماعہ, اس کو بھی تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ 1 منٹ 2 منٹ میں بیان کر دوں. تو اس کا جو مقدمہ ہے وہ ایک حدیث پر مشتمل ہے, وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث ہے, اور وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. اچھا کتب عقیدہ کے اندر بھی وہ حدیث بہت کثرت سے اہل علم میں بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 73 فرقوں میں بٹے, 71 فرقوں میں بٹے, سارے دوزخی ہوئے سوائے ایک کے. عیسائی 72 میں سارے دوزخی سوائے ایک کے. اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, سارے دوزخی سوائے ایک کے. تبھی سوال یہ بنتا تھا, آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا, میرے ذہن میں بھی, نبی صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, وہ جو ایک فرقہ بچے گا نجات پائے گا وہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انا علیہ و اصحابی, یہ وہ ہیں جو اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو اہل علم نے کہا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی سے, اگر یہ کہتے تھے جو اس راستے پر ہوں جس پر میں ہوں تو بات تو ویسے وہ پوری ہی تھی, کمال مہربانی سے ایک اور بات بتائی کہ میں اور میرے صحابہ. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک تو ہے نص کا تعلق, وہ نص صرف وہی مستند ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں. البتہ اس نص کا جو سٹینڈرڈ معنی ہے وہ ہے جو صحابہ سے ملے. یہ ہمارا بنیادی مقدمہ ہے. اچھا بلکہ انہوں نے کہا کہ اسی حدیث سے ہی یہ لفظ نکلا ہے اہل السنہ والجماعہ, ما انا علیہ, یہ ہو گیا السنہ, جس پر میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو وہ کیا ہے, وہ ہے سنت جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر ہے. واصحابی کہتے ہیں, اس سے الجماعہ نکلا کہ جماعت الصحابہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی ہوئی سکھائی ہوئی جماعت یہ وہ ہے کہ جس کو آسمان کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید کے اندر جا بجا دیا گیا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, نبی ان کو کتاب پڑھا کر گیا ہے. اب ایک جماعت ہے جن کو نبی نے پڑھایا ہے کتاب,
اور حکمت کی تعلیم ان کو دی ہے، اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے اگر صحابہ نے دین کے ٹیکسٹ کے کچھ معانی ایسے ہیں جو انہوں نے سمجھ کر دیے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے۔ تو اسٹینڈرڈ انٹرپریٹیشن آف دیٹ اسلامک ٹیکسٹ ہے جو صحابہ سے ملے۔ اب صحابہ کے آگے پھر شاگرد ہیں، تو صحابہ کے شاگرد جو ہے پھیل گئے کوفہ میں، دمشق میں، مصر میں، اور مسلمانوں کے جو اور کچھ میٹروپولیٹنز تھے وہاں پر صحابہ کے شاگرد صحابہ پھیل گئے، اور وہاں صحابہ نے اپنے علمی حلقے بنائے۔ تو صحابہ کی باقاعدہ گدیاں جو ہیں وہ بنی، جیسے مدینہ میں حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن عمر، پھر ان کے جو پڑھائے ہوئے ان کی جگہ پر بیٹھ کر جو فتویٰ جن لوگوں نے دیا، اور ان صحابہ کے جو ہے وہ تزکیہ سے، ان کی ویریفیکیشن سے دیا۔ کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ ابن الیمان اور ابو موسیٰ الاشعری اور علی ابن ابی طالب رضی، اس طرح کے جو صحابہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے جن تابعین کو یہ حیثیت ملی کہ یہ لوگوں کو دین میں فتویٰ دیں اور یہ قضا کریں اور دین کی انٹرپریٹیشن کریں، اور ان لوگوں نے جن لوگوں کو سند دی، اس کے بعد پھر انہی کے جو پوتا شاگرد ہیں مثلا کوفہ میں وہ امام ابو حنیفہ وغیرہ ہیں، انہی کے پوتا شاگرد جو ہیں جو مدینہ میں وہ امام مالک ہیں، انہی کے پوتا شاگرد جو ہیں وہ مکہ میں، بعد ازاں مصر میں امام شافعی ہیں، یا پھر جو ہیں امام احمد ابن۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں یہ جو مذاہب اربعہ، ان کو ہم کہتے ہیں یہ سلف کے مذاہب ہیں۔ تو یہ سلف کے مذاہب ہیں، اور یہ جان لیجئے کہ اسلام میں جو سب سے پہلی بدعت ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر انٹرپریٹیشن ہی کا جھگڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کون سی پہلی بدعت ہے؟ خوارج کی بدعت۔ سب سے پہلی اسلام میں جو بدعت ظاہر ہوئی ہے وہ خوارج کی بدعت تھی۔ اب خوارج وہ لوگ ہیں، نیکی میں تو بہت زبردست ہیں، نیکی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنی نمازوں کو کمتر جانو گے ان لوگوں کے سامنے، اور اپنے روزوں کو اور اپنی قرآن مجید پڑھنے کو۔ البتہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید سے ہی وہ اہل کبائر کی تکفیر ثابت کر رہے ہیں۔ اچھا، صحابہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب جو ہے وہ کافر نہیں ہے۔ تو اچھا، اور یہ بہت اس میں جو اہم بات ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک بار علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے ساتھ مناظرے کے لیے بھیجا۔ لمبی بات ہے جو اس میں جو ہمارے متعلقہ بہت ریلیونٹ جو چیز ہے وہ ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ جب وہ خوارج کے معسکر میں تشریف لے گئے تو کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہارے پاس اصحاب رسول اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اور تم ذرا یہ نوٹ کرو کہ تمہارے مابین ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ کہنے لگے کہ اصحاب رسول اللہ سارے ایک طرف ہیں، اور تم لوگوں کو جو ایک بات سمجھ آئی ہے وہ بات کر قرآن سے ہی رہے تھے، خوارج قرآن ہی کے حوالے دے رہے تھے۔ البتہ صحابہ نے اس پر باقاعدہ خوارج کے ساتھ جنگ کی کہ تم نے قرآن مجید کا ایک ایسا معنی بیان کیا ہے جس سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ہماری یہ جو مضمون چلتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کو اصل ماننا، صحابہ کو تو معیار جو ہے نص کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں، اور نص کی انٹرپریٹیشن کے معاملے میں، نص کے فہم کے معاملے میں معیار صحابہ ہیں، اور پھر صحابہ سے جو علمی معیار اور علمی ضابطے اور علمی نارمز اور علمی روایتیں پھر صحابہ سے آگے چلیں، تابعین اور تبع تابعین کو، اور اس کے بعد سے لے کر پھر ایک تسلسل کے ساتھ چلیں، اور مذاہب اربعہ جن کے مظاہر ہیں، تو مذاہب اربعہ سارے کے سارے صحابہ کے مذاہب ہیں، اور ان کے علاوہ بھی چند مذاہب تھے جو بہت زیادہ وہ فلرش نہیں کر سکے اور بہت زیادہ وہ اپنی جو ہے وہ حلقے نہیں بنا سکے، مذاہب اہل سنت کے اور بہت سے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ اصل اسلام کے اندر اور دین کے بنیادی مضمون کے اندر ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دین کے اصول دین میں چاہے حنفیہ ہو جائیں، چاہے شافعیہ ہو جائیں، مالکیہ، حنابلہ اور دیگر جو بھی مکاتب ہیں، یہ اصول اسلام میں ایک ہیں۔ جس وقت قدریہ آئے یہ سب ان کے خلاف کھڑے ہو کر لڑے، جس وقت خوارج آئے یہ سب ایک تھے، جس وقت معتزلہ آئے یہ سارے کے سارے ایک تھے۔ ان کو کہا جاتا ہے اصحاب سنت۔ تو روایت کا لفظ بھی آج کل مستعمل ہو گیا ہے، چلے ہم بھی استعمال کر لیتے ہیں، البتہ اس کے لیے جو صحیح لفظ ہم بولتے ہیں ہم کہتے ہیں سنت۔ روایت کے لفظ کو میں بہت زیادہ اون نہیں کرتا، بول لیتے ہیں، کوئی بڑی
بات نہیں. ہم کہتے ہیں سنت, یا پھر ہم کہتے ہیں سنت والجماعت. تو سنت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موروث ہے, اور جماعت وہ جو صحابہ سے موروث ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے آسمان سے اترا ہوا ٹیکسٹ, اور ایک ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا اور سکھایا ہوا اس کا مطلب اور مفہوم. جو یہ دو چیزیں ایک تسلسل کے ساتھ چلی ہیں. اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی فکر کا انقطاع جو ہے, اس میں انقطاع کو آ جانا اس کو بدعت ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہے. کیا مطلب ہے انقطاع کا؟ وہ کہتے ہیں اگر ایک فکر جو ہے اپنا پورا علمی نسب صحابہ تک ثابت نہیں کر سکتی, وہ اس کو بدعت قرار دینے کے لیے کافی ہے. امام احمد بن حنبل کا ایک بہت مشہور قول ہے, لا تقل فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام. بہت کمال کی بات ہے, لا تقل فی مسئلۃ لیس لک فی امام. خبردار کوئی ایسا مسئلہ تم نکال کر لاؤ جس میں تمہارا کوئی پیش رو نہیں ہے. جو پریڈیسیسر جو ہوتا ہے, آپ سے پہلے علمی حلقوں میں وہ بات نہیں ہو رہی ہے, خاص طور پر اصول دین کے معاملے میں ہم کہہ رہے ہیں. اب ایک سوال جو ہے وہ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا, طبی طور پر ہو سکتا ہے سوالات میں بھی وہ آئے, اس کو میں ابھی فی الحال اختصار کے ساتھ یہیں پر ایڈریس کرتا جانوں. وہ ایک بات ہے جو, تو اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ ہر نئی بات پہ پابندی لگ گئی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اسلام کی علمی روایت کی پابندی کرنا, جس کو ہم کہتے ہیں سنت اور جماعت کی پابندی کرنا, اگر یہ لازم ہے اور دین کے نئے مطالب کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نئے دماغ اپنا کام اب بند کر دیں؟ اور یہ جو ریویژنسٹ ہیں یہی زیادہ اعتراض کرتے ہیں. اب جی دماغوں کو ہم موقوف کر دیں, عقلوں کو کہہ دیں کہ تمہارا کام ختم ہے, جو کام کرنا تھا پہلوں نے کر دیا, اب آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے. بڑا ویسے اہم سوال ہے, اس کو ہم جو ایڈریس کرتے ہیں, کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی دور میں عقل مسلم کو معطل کر دیا جائے, اس کے بعد تو پھر مسلمان فارغ ہے. اور یہی تو ہم اس کے تو جو نقصانات جھیل رہے ہیں کہ مسلمان نے اپنی عقل کو معطل کر دیا, جس کے بعد زمانہ آگے گزر گیا اور مسلمان پیچھے رہ گیا. اچھا تو پھر پوائنٹ کیا ہے؟ وہ جو بیلنس ہے, توازن کا وہ نقطہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں بہت خوبصورت بات ہمارے اہل علم نے کی ہے, اس کو سمجھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے توسیع اور ایک ہے تصحیح. توسیع حق ہے اور تصحیح غلط ہے. توسیع کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی عمارت جو ہے وہ اپنی اصل جڑوں پر کھڑی کر دی گئی ہے. ریویژنسٹ یہ کہتے ہیں اپنا ہاتھ لمبا بڑھا کر اس کی جڑوں میں سے اینٹیں اکھاڑ کے کہتے ہیں غلط لگی ہیں. وہ کہتے ہیں ایسی عمارت کبھی اوپر جا ہی نہیں سکتی جس کو ہر دور کے, اب آپ اکیلے تو نہیں ہیں نا, کل کو کسی اور نے بھی آنا ہے, پرسوں کسی اور نے بھی آنا. وہ جو جڑوں کے اندر جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں وہ انہی کو اکھاڑ کے نئے سرے سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. ہم جس چیز پر معترض ہیں, یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے, ہم جس چیز پر معترض ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عمارت حق کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس کی اینٹیں لگی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ اس میں انشاءاللہ قیامت تک اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی جڑوں کو نئے سرے سے ہلایا جائے. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اس کی اوپر کی بلڈنگیں بنائیے. یہ ہے ہمارا کیس, ہمارا مقدمہ. ہم کہتے ہیں یہ اس کو آپ اپنے دور میں جو اس دین کو چیلنجز ہیں آپ ان کے ساتھ پیش ہے, ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے جو پیچھے سے اسلام کی روایتی انٹرپریٹیشن چلی آ رہی ہے اس کو اون کرتے ہوئے آپ اپنے دور کے ساتھ مکالمہ کیجئے. اپنے دور کے اندر جو باطل اسلام پر حملہ آور ہے, اب یہ ہیومنسٹ جو ہیں, امام مالک نے تو نہیں سن رکھا ہوگا نا, امام ابو حنیفہ نے تو نہیں سن رکھا ہوگا, امام احمد کو تو خبر نہیں ہوگی کہ یہ کیا بلا ہے, یہ سیکولرزم جو ہے یہ کیا بلا ہے, ان کو تو پتہ نہیں ہوگا. تو یہ آپ کے دور کے باطل ہیں, آپ کے دور کے بے شمار شرک ہوں گے, کچھ ایسے بت ہوں گے جو آپ ہی کے دور کے لیے گھڑے گئے ہوں گے, اور ان بتوں کو توڑنا علمی دنیا کے اندر اسلامی عقل کا بہت بڑا فریضہ ہوگا.
ان پر تیشے چلائیے، تیشے برسائیے. یہ ہے اسلامی عقل کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں امام مالک کی غلطیاں نکال رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ زہری کی غلطیاں نکال رہے ہیں، آپ محدثین کے جو ہے نا بلنڈرز وہ نکال رہے ہیں. اس زمانے میں مت جائیے. یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے تخریب، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ تصحیح. آپ کر رہے ہیں تصحیح. تصحیح کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے کام غلط ہوئے میں ان کو ٹھیک کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت کی بربادی ہے، اور اگر عقل مسلم کا یہ استعمال آپ نے کرنا ہے تو آپ مسلمانوں کے وقت کو بھی برباد کر رہے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور اپنے دور کے جو باطل کے ساتھ جو آپ نے جو ایک انٹریکشن کرنا ہے، اور بڑا ایک ہیلدی انٹریکشن آپ نے کرنا ہے اپنے زمانے کے مسائل کے ساتھ بھی، باطل کے ساتھ بھی. اور اپنے زمانے میں بہت ساری چیزیں حق بھی پائی جا سکتی ہیں، کافروں کے ہاں بھی بہت ساری چیزیں اچھی بھی پائی جا سکتی ہیں. ان سے اچھی چیزیں لینا اور ان کو اپنی اچھی چیزیں دینا، یہ ہے عقل مسلم کا اصل رول. تو اس وجہ سے ہمارا جو مقدمہ ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ عقل کو خوب استعمال کیجئے، بس یہ کیجئے کہ آپ تخریب مت کیجئے. آپ پرانی چیزوں کی تصحیح کرنے کی کوشش مت کیجئے کہ صحابہ کو آپ ٹھیک کریں گے اور تابعین کو آپ ٹھیک کریں گے. آپ توسیع کیجئے. توسیع یہ ہے کہ ایک عمارت کو اس کی جڑوں کے ساتھ لیتے ہوئے اوپر سے اوپر اٹھاتے چلے جانا. اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ہر نئی صدی میں اتنے زیادہ فکری چیلنجز آتے ہیں، اور اتنے زیادہ ایشوز پیدا ہوتے ہیں، اور اتنے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اس دور میں پرانے پیچھے سے چلے آتے اسلام کو بنیاد بناتے ہوئے اس اپنے دور کے مسائل سے جو آپ نے معاملہ کرنا ہوتا ہے اس سے اتنی اعلیٰ چیزیں پیدا کی جاتی ہیں کہ ہر نئے دور میں اس قرآن کے جو ہے نا وہ لا تنقضی عجائب، وہ قرآن کے عجائب، ونڈرز آف دا قرآن، اور قرآن کے سے نکلنے والے موتی ہر دور کے لیے جو ہیں وہ نکلتے آئیں گے. تو اس وجہ سے ہمارا جو اہل سنت کا مقدمہ ہے وہ اللہ کا شکر ہے ایک بہت صحیح، جینوئن، ہیلدی، ایکٹیو اور پروڈکٹیو ہے، وہ تخریبی نہیں ہے. تو ہم جو ہے وہ پچھلے ادوار میں جاتے ہیں وہاں سے اپنی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے، اور ہم بلا شبہ ہم وہ مولوی نہیں ہیں جو پرانے ہی دور میں رہیں. ہم کہتے ہیں اپنی جڑوں کے لیے پیچھے جائیے، اور اپنی شاخوں کے لیے آپ اپنے دور سے انٹریکشن کیجئے، اور اپنے دور کے ساتھ بات کیجئے، اپنے دور کو سمجھیے، اپنے دور کو سمجھائیے، اور اسلام کو باقاعدہ اپنے زمانے کا موضوع بنائیے. اس میں آپ کا بہت زور لگے گا، اس میں آپ کی سوچ، سمجھ اور ہر قسم کی صلاحیتیں خوب کھپیں گی. بہت اچھا مصرف ہے آپ کی سوچ اور سمجھ کا. تو یہ ہے وہ روایتی اسلام جس کو اپنے زمانے سے ڈائیلاگ کرنا ہے، اپنے زمانے سے بات کرنی ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کی جڑوں کے حوالے سے ہم کسی بھی تشکیک کی اس کوشش کو جو ریویژنزم کے زیر عنوان اس وقت ہو رہی ہے، اور جو ہمارے دشمن کا اس وقت ایک بہت بڑا سہارا ہے اور اس کو امپاور کر کے ہمارے قلعے میں سمار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس فتنے کو البتہ ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو پوری قوت سے رد کرنا ہے. ہمیں پورے وسوخ سے کہنا ہے کہ 14 صدیوں سے یہ امت جس اسلام سے واقف ہے وہ ٹیکسٹ کے معاملے میں بھی اور مینے اور فہم کے بھی معاملے بھی انشاءاللہ العزیز حق ہے، اور قیامت تک وہ یہاں روئے زمین پہ پائے جانے والے ہر شخص کے لیے بڑی آسانی سے انشاءاللہ العزیز دستیاب رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. جی چھوٹا سا پانی مجھے. میرا سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم کسی کی بھی پیروی کرو گے تو تم فلاح پاؤ گے. تو موقع طور کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ جو سیکٹیرینس کے جو علماء ہیں وہ اس حدیث کو کس حد تک آن کرتے ہیں، یا اس حدیث کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اس کی لمیٹیشنس کیا ہیں. تو مطلب ہم آج کل کے چھوٹے چھوٹے کوئی جو مطلب اختلافات ہیں جیسے مختلف نماز پڑھنے کے طریقہ، مطلب ابھی تک ہم ان پر بھی متفق نہیں ہو سکے یا قابو نہیں پا سکے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ایک عالم دین ہیں شیخ وسیم الرحمان صاحب، تو ان کو میں سنتا ہوں تو وہ ایک اسپیسیفک مطلب ریپرزینٹیٹیو ہیں اسپیسیفک سیکٹیرینزم کے. تو مطلب انہوں نے اپنے جو اگینسٹ ہے وہ کسی بھی مطلب چھوٹا سیکٹیرین ہو یا بڑا سیکٹیرین ہو، انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. مطلب کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنگدلی ہے، تنگدلی نہیں ہے کہ مطلب آپ بالکل کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھیں اور بالکل مطلب ایک فلیٹ لیول پہ لے جائیں سب کچھ. اچھا جزاک اللہ خیر. یہ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے مضمون کے لحاظ سے تو اس کو ہم حق مانتے ہیں،
اصحابی کالنجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کے مانند۔ سند کے حوالے سے بہت سارے محدثین نے اس میں کلام بھی کیا ہے۔ جہاں تک مضمون کی بات ہے تو وہ بالکل برحق ہے۔ امام مالک کہا کرتے تھے اور عمر ابن عبدالعزیز بھی کہ صحابہ کا اختلاف جو ہے نا وہ حجت ہے، اور صحابہ میں سے کسی بھی عالم کے قول کو اگر آپ اختیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز آپ خیریت اور صحیح راستے پر ہی ہیں۔ تو اچھا، جہاں تک دیکھیے اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو آپ یہ سیکٹیرین کہہ رہے ہیں، یہ اس وقت ہے نا مطلب افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سارے ہی جو مسلمات ہیں وہ فضا میں کہیں ایسے جیسے بالکل اڑ کر رہ گئے، کسی ایک بھی ٹھوس بنیاد پر شاید آج ہم نہیں کھڑے۔ یہ فرقہ واریت کیا ہے؟ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے میں اگر کسی ایک یا دو مسئلے میں عبداللہ ابن عمر سے مختلف ہوں تو کیا اس کو ہم فرقہ واریت کہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے اعمال کا تنوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے اعمال کا تنوع ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض اعمال میں تو بالنص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنوع ملتا ہے، مثلا اذان اور اقامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو تھوڑی مختلف سکھائی اور ابو محذورہ کو مختلف سکھائی، اسی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اقامت دوہری کہتے ہیں اور کچھ لوگ اقامت ایک ہری کہتے ہیں، دونوں کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالنص یا پھر اس سے استدلال کرنے میں خود صحابہ اور شاگردان صحابہ ہی کا اگر کوئی اختلاف ہوا ہے، اس کو بھائی کسی نے یہ جو ہے نا وہ اصولی اختلاف نہیں کہا، یہ فروعی اختلاف ہے، اس کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ طلاق کے مسئلے میں ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر ایک بات کر رہے ہوں اور عبداللہ ابن عباس ایک بات کر رہے ہوں، اس کو ہم فروع کا اختلاف کہتے ہیں۔ کس بندے نے تھوڑی سی فقہ پڑھی ہو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اختلاف کی یہ نوع صحابہ سے چلی آئی ہے، صحابہ نے کبھی ایک دوسرے کے گریبان نہیں پکڑے اس بنیاد پہ کہ میں اور کر رہا ہوں وہ اور کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ روایت ملی ہے، تم کو یہ روایت ملی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے اور تمہیں یہ سمجھ آئی ہے، اس میں بھی کوئی بات نہیں، اس میں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ مجھے ناموں سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو اللہ کے بندوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اصول اور فروع کا کیا اختلاف ہے۔ جس کو ہم اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اصول پر ایک بنیاد میں کھڑے ہیں اور فروع کے اندر ان میں خاصا اختلاف ہے، لیکن ان کو اس اختلاف کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آتا ہے، اس میں یہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، یہ سارے کے سارے اصحاب سنت ہیں، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں جو ایک بندہ پھڈے ڈال رہا ہے نماز کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر، اس کو بھائی میرا محسوس نہ کیجیے گا، وقت ضائع نہ کریں ایسے لوگوں کو سننے میں۔ امت کے پاس بخدا اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسی آوازوں کو سنیں، وہ دشمن آپ کو دیوار سے لگا چکا ہے، ابھی بھی آپ ان لوگوں کو سن رہے ہیں۔ آخری سوال لیں گے، اور اس میں سوال یہ ہے روایتی جو مسلمان ہے، سوال کے روایتی مسلمان ہے، کیا یہ وہی روایتی اسلام کی پروڈکشن ہے؟ اور آج 21ویں صدی کا جو مزاج ہے، کیا اس کے اندر آپ لمیٹیشن افورڈ کر سکتے ہیں جہاں لبرلزم، سیکولرزم اور اس کا سیلاب امڑ آ رہا ہے؟ اگر ہم اس کی تنقید کریں گے کہ بھائی فلاں چیز ممنوع ہے یا فلاں دور کے تقاضے کچھ یہ ہیں اور ہم نے یہ جو ہے یہ بیان یہ لاہے طے کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو روایتی اسلام تھا اور آج جو ہم روایتی مسلمان دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ روایتی اسلام اور روایتی مسلمان میں فرق کیا جائے۔ تو سوال اکٹھے کر لینا، اکٹھے جواب دے لینا۔ جی کر لیں۔ عادل بھائی سوال کریں۔ آپ نے ان کی روایت کی بات کی ہے تو جو حدیث ہے وہ ظاہر والی ان کی جو روایت اس کا ایک دو کنفیوز ہے۔ ایک صاحب ہے فیس بک پہ میں ایک صاحب کا پوسٹ پڑھا تھا، یہ مفتی صاحب نے شاید وہ بندے شرکت بنتے ہیں، انہوں نے حدیث اور خاص طور پہ جو صحیح حدیث ہے بخاری کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ 30% ایسی حدیث ہے جو اہل سنت کے نہیں ہے، راوی نہیں ہے۔ اس دور کے اندر جو فتنہ تھا یہ رافضیت کا، تو کچھ تھے رافضی تھے کہ وہ اہل سنت کے لبادے کے اندر آ گئے، اور ظاہر اس دور کے اندر اہل سنت تھے وہ باہر رہے تھے، تو انہوں نے اپنا جو لبادہ تھا وہ اہل سنت کے طور پہ اپنا لیا، اور وہ جو انہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے اپنا علم ہے اسے بخاری کے اندر محفوظ کر لیا۔ ان کا ابھی اعتراض یہ ہے کہ جو حدیث ہے اس کی ہونی چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے جو
انہوں نے بیان کی ہے جو ان سے روایت ہوئی ہے جو راضی ہیں 30% اپنے الگ کرنا چاہیے. تو اگر یہ بات ٹھیک ہے اگر وہ راضی ہیں تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری ایمان میں. جی حمزہ بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ریلیجن موومنٹ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے قرآن کو کچھ حد تک انٹرپریٹیشن کر کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. تو 19ویں صدی کے اندر بھی ہم اکثریت مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے پورے عقیدے کے مسائل میں تو نہیں چینج کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن کی تفسیر کو جدید علوم یعنی سائنس کے مطابق کرنے کی اور الفاظ کے لغوی معنی کو چینج کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ بعد میں غلط بھی ثابت ہوئی. عمران بھائی جی بس اونچی آواز سے. فیمنزم کے بارے میں ہے کہ تقریباً کا باب آج کے دور میں فیمنزم آ گیا، یعنی اس کے لیے ایک بہت بڑا ضرورتی ادارہ UN جو ہے وہ فیمنزم کے اوپر اتنا ورکنگ کر چکا ہے کہ باقاعدہ مسلمان ممالک کے اندر اس کے لیے چاہے آپ کلچرل گلوبلائزیشن کے نام پر کام کر رہے ہیں، ایجنسیز کام کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی جی یہ فیمنزم کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے اسلام ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوشن جیسے کون سے ٹول ہو سکتے ہیں جس کی انڈیا سے ہم ان کی تھیوری کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں یا کاؤنٹر نیریٹو پیش کر سکتے ہیں. جی میرا خیال میں ان سے شروع کرتا ہوں پھر ان پہ واپس آ جاتا ہوں. دیکھیے یہ ہمارے پاس نا اس ہم ایک قدیم سے چلا آتا ایک دین ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہزارہ رنگ دیکھے ہیں. اب یہ مشکل ہے کہ امت کے، اور یہ ائمہ سنت کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں یہ مشکل ہے کہ عوام المسلمین کو آپ پریشان کریں اور ان کو کہیں کہ آپ نے جو ہے نا یہ فتنہ آیا ہے اس کے خلاف دلیلیں رٹنی ہیں. ان کو جو ہے نا آپ نے ایک سبق دینا ہے، یہ سبق ہر بار اس ممبر سے دیا جاتا ہے، ان کل محدثۃ بدعہ، یہ عوام الناس کے لیے سبق ہے. ان کو تو وہ کہتے ہیں اہل بدعت کے لوگ نا وہ بیلے لوگ ہوتے ہیں، بیلے جانتے ہیں نا، مطلب فارغ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے تو یہی بحثیں کرنی ہے. اہل سنت جو ہیں ان لوگوں نے جہاد بھی کیا ہے، انہوں نے جہاد بھی کرنا ہے، انہوں نے معاشروں کی تعمیر بھی کرنی ہے، انہوں نے اقامت دین بھی کرنی ہے، یہ مصروف لوگ ہوتے ہیں. ان کو اب آپ کہیں کہ آپ اس کے خلاف بھی دلیلیں رٹیں، اس کے خلاف. کہتے ہیں عوام الناس کو تو آپ نے ایک موٹا سبق پڑھانا ہوتا ہے کہ بھی جو پیچھے سے چلا آتا اسلام ہے اس سے تمسک کرنا ہے. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے. اس وجہ سے عوام الناس ایک مختصر ہے. عوام الناس میں سے جو لوگ کچھ علم رکھنے والے، سوچ سمجھ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک بہت آپ کو سادہ سا کام کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کی جو بڑی بڑی ضلالتیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کو کچھ کورسز بنانا پڑیں گے. کچھ کورسز بنائیے. ہمارے جو اسلامی فورمز ہیں، اسلامی تنظیمیں ہیں، اسلامی تعلیم کے جو مختلف پروگرامز ہیں، ان کا یہی کام ہے. ٹھیک ہے، وہ پرانے ہمارے مدرسے چلے آ رہے ہیں، بخاری، مسلم اور یہ جو ہے نا کنز اور قدوری، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس کی بھی ضرورت ہے پڑھانے کی، وہ پڑھا رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ کچھ گروپس کو ایسا چاہیے کہ اپنے دور کے جو بڑے بڑے فکری انحراف ہیں ان کے بارے میں کوئی تھوڑے سے لمبے کورسز، 2 مہینے کے کورسز، کہیں پر صرف 3 مہینے کا کورس، کہیں پر ہو سکتا ہے 1 دن کی صرف ورکشاپ، جس میں اس کو پورا پتہ چل جائے کہ میرے زمانے کے موٹے موٹے شرک انحراف کون سے ہیں اور میرے زمانے میں وہ بہت بڑے بڑے پوجے جانے والے بت کیا ہیں، اور اس کی جو موٹی موٹی دلیلیں کنڈینس قسم کی. ایسے کورسز، شارٹ کورسز بھی اور تھوڑے سے لانگ ٹرم کورسز بھی ایسے آپ کو آفر کرنے پڑیں گے. اس کا حل یہی ہے کہ علمی میدان میں علمی جنگ ہی کی جائے. اپنی عقول کو آپ اب عوام الناس کو پریشان نہیں کریں. عوام الناس کو ایک چیز پہ پکا کریں کہ پیچھے سے چلا آتا اسلام ہے اور ہر جو نیا رنگ آپ کو نظر آئے وہ غلط ہے، اور آپ اپنے امت کے جو اہل علم ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوں. ان کا سوال یہ مجھے آپ مختصر طور پہ بھائی بتا دیں، میرے ذہن حافظہ میرا اتنا وہ نہیں، مجھے نکل جاتا ہے. ان صاحب نے کیا سوال کیا تھا؟ کہ جس طرح ریلیجن موومنٹ تھی جنہوں نے قرآن کو ایک طرح سے عقائد میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح 19ویں صدی کے اندر مسلمان ہیں یا 20ویں صدی کے اندر انہوں نے جو سائنس سے ہاں میں سمجھ گیا جی. دیکھیے اس کے لیے نا یہ بعض ہماری مسلم ورلڈ کی یونیورسٹیز میں باقاعدہ شعبے کھلے ہیں. یہ الاعجاز العلمی للقرآن الکریم سنے ہوں گے آپ نے.
یہ جو ہے نا میریکولس ایسپیکٹس آف دا قرآن، یہ اس پر باقاعدہ ڈپارٹمنٹس کھلے ہیں، اس پر پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں، یہ باقاعدہ ایک علم بن گیا ہے، اس کے پیرامیٹرز الحمدللہ وجود میں آ چکے ہیں. اس میں جو وہ جو ہے نا افراط اور تفریط ہے اس کو جو ہے نا وہ ضبط دے دیے گئے. مختصراً وہ ایک بہت اچھی بات ایک عالم نے کی جس نے ایک کتاب اس پر لکھی ہوئی، وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ معانی لیے جائیں جو مفسرین کے ہاں سٹینڈرڈ قبول ہوتے ہیں، پہلے اس معنی کو لیا جائے، پھر سائنس کی طرف کو رخ کیا جائے. وہ آپ سائنس پڑھیں گے اور اس کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر نہیں کریں گے، یہ بدعت ہے، یہ ضلالت ہے. قرآن مجید کی تفسیر پہلے کر لیں اور اس کے بعد جو ہے مثلا مختصر طور پر اس حوالے سے میں بات کروں گا، اور میں دنگ بھی رہ گیا عبداللہ ابن عباس کی اس تفسیر کو پڑھ کے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین کس جو ہے نا وہ جوائنٹ ماس تھے، اکٹھے تھے، جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو سپلٹ کر کے علیحدہ علیحدہ کر دیا. یہ جو ہے اچھا اس کی تفسیر جو ہے اس میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ زمین اور آسمان اکٹھے تھے. یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس سے ملی ہے. اب اگر آپ وہ جو بگ بینگ ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات کا پورا مادہ ایک تھا، بعد میں یہ سپلٹ ہوئے ہیں، تو اگر کوئی بندہ بگ بینگ کو اس میں کرتا ہے تو اس میں بالکل ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ عبداللہ ابن عباس، اور اس زمانے میں لوگوں کے لیے ماننا مشکل تھا عبداللہ ابن عباس کی اس تفسیر کو کہ بھئی ایسا بھی کبھی ہوتا تھا آسمان اور زمین اکٹھے اتنی دور دور. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پہلے سلف سے تفسیر لیجئے، پھر اس کو سائنس پہ اپلائی کیجئے، نہ کہ سائنس کو پہلے سمجھ کے اس کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کیجئے. کوئی دوسرے کون بھائی تھے جو سوال کر رہے تھے؟ تھوڑا سا مجھے ذہن میں نہیں رہا بھائی. ہاں وہ یہ جو اعتراض ہے نا بہت مشہور کہ صحیح بخاری کے بعض راوی شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس میں دیکھیے موٹی بات ہے، ہمارے پاس ٹائم تو زیادہ نہیں اور ہمارا موضوع بھی علم حدیث نہیں ہے. یہ آپ نے عقیدہ طحاویہ پڑھا، یہ سنا ہے عقیدہ طحاویہ؟ ایک بڑا سٹینڈرڈ ٹیکسٹ ہے عقیدے کا، اس کی بہت ساری شرح ہوئی ہیں. اس میں ایک جو بہت کمال کی شرح، بہت سب سے مشہور شرح ہے، وہ ابن ابی العز الحنفی کی شرح ہے. عقیدہ طحاویہ کی شرح جو ہے ابو العز کی، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ احادیث احاد جن کو نسل در نسل امت قبول کرتی آئی ہے وہ متواتر کے معنی میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا وہ جو امت کے ہاں بخاری پہلا شخص نہیں ہے جس نے حدیثیں ڈسکور کر کے دیں اور اس تمام عرصہ امت ان حدیثوں سے بے خبر تھی. یہ بہت غلط تصویر ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں. ہر مسلمانوں کے میٹروپولیٹن میں جو مفتی اور قاضی ہوتے تھے وہ ان حدیثوں کے مطابق ہی فتوے دیتے تھے. 200 سال امت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی کہ امام بخاری آئیں وہ حدیثیں نکال کر دیں تو مفتیوں کی جاب شروع ہو. ایسا تھا. وہ مفتی بھی، قاضی بھی، محدث بھی، معلم بھی، مربی بھی، وہ سارے کے سارے کہ ہاں یہ حدیثیں متداول تھیں. اس وجہ سے کہتے ہیں جن حدیثوں کو امت نسل در نسل قبول کرتی آئی ہے ان حدیثوں کا حکم جو ہے نا وہ متواتر ہی کی ایک انداز، ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ایک بات. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ محدثین کے ہاں جو چیز پیش نظر رہی ہے وہ ہر راوی کی صداقت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر محدثین کو کسی خوارج میں سے کسی راوی کے بارے میں پورا وثوق ہے کہ یہ جتنا بھی منحرف ہوگا مگر حدیث رسول اللہ میں یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، اگر محدث کا پورا وثوق تھا تو اس نے اس خوارج والے سے بھی لے لی ہے، اس شیعہ سے بھی لے لی ہے. اب ایک الگ بحث ہے کہ اس دور میں جن کو آپ متشیع کہتے ہیں وہ شیعہ وہ ہیں جو حضرت علی کی صرف تفضیل کے قائل ہیں، وہ ابو بکر اور عمر کو گالیاں دینے والے نہیں ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ متشیع کس کو کہتے ہیں. تو اس وجہ سے ان میں تھوڑی بہت اگر کوئی گڑبڑ بھی ہے. محدث کا کنسرن صرف اتنا ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ میں یہ بندہ جھوٹ بولنے کا جگرا رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے. اگر اس کو یہ ہے کہ یہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے کہ حدیث میں جھوٹ نہیں بولے گا وہ صرف حدیث لے لے گا. اس کا حافظہ اچھا ہے اور یہ دیانت والا ہے، سچ بولتا ہے.
تو اگر اتنی بات ہے تو محدث کا جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. اس کی اپنی بدعت جو ہے نا وہ علماء عقیدہ اسے بھگتیں گے, محدث کو اس سے غرض نہیں ہے. اس وجہ سے شیعہ کی بھی روایات لی ہیں, امت نے نسل در نسل ان کو قبول کیا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا انکشافات کیا جائے. اگلی کیا سوال ہے جی؟ ادھر سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا. سوال یہ تھا کہ جو آج کا جو روایتی مسلمان ہے, کیا یہ ہاں روایتی مسلمان اور روایتی اسلام, دیکھیے یہ اس وجہ سے, یہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا میں روایت کے لفظ کو بنیادی طور پہ میں اون نہیں کرتا, میں پسند نہیں کرتا روایت کے لفظ کو. وہ ایک موضوع چلتا ہے اور لوگ کرتے ہیں تو ہم پھر اتنے بحثوں الفاظ میں اتنے پھر پھنسنے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے جو لفظ بولا ہے وہ کیا ہے جس کو میں اون کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں سنت اور جماعت. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے اور جماعت صحابہ سے چلی ہے, اور اگر پھر اس کے بعد ان کا تسلسل ہے تو اس کے اندر ایک اتصال ہونا ضروری ہے کہ واقعتاً ان ائمہ جو تابعین میں سے ہیں انہوں نے صحابہ کے پاس سے دم مار کر پڑھا اور صحابہ نے باقاعدہ ان کو جو ہے نا وہ سند دی ہو اور ان کو قبول کیا ہو کہ واقعتاً تم کسی پانی میں ہو. تو ہم کہتے ہیں ان لوگوں سے جو چلی آئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں روایتی اسلام. ایک روایتی اسلام وہ ہے کہ جو پتہ نہیں کوئی حرکت جو ہے نا وہ 200 سال پہلے شروع ہو گئی ہوگی امت میں, کوئی 300 سال پہلے شروع ہو رہی ہوگی, اس کو روایتی اسلام کہتے ہیں. میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, میں اس کو بالکل نہیں مانتا. میں اس اسلام کو مانتا ہوں جو نسل در نسل صحابہ تک اپنی سند پہنچا سکتا ہو. ٹھیک ہے, تو وہ اسلام ہے, اس کو میں کہتا ہوں سنت ہے, اس کو کہتا ہوں جماعت ہے. تو روایتی اسلام اور مسلمان, اگر اس سے مراد آپ کی بعد کی صدیوں میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں تو وہی تو مصیبت ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ دن دکھایا. ہم تو اس کی سند رسول اللہ صحابہ تک پہنچانے کے قائل ہیں.